بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به الدحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيزهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وحرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء أن ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى عتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا سبق ایک طویل حدیث پر مشتمل تھا. ایک حد تک سبق مکمل ہو گیا تھا. اب اس کے بعد کی حدیث اس طرح ہے. جب ہرقل نے اپنا تاثر قلبی
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے پیش کر دیا تو اب اس نے وہ خط منگایا جو خط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے پاس بھیجا تھا. حدیث پاک کے الفاظ، عربی الفاظ. ثم دعا بکتاب رسول اللہ، پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا نامہ منگایا جسے آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے ساتھ کے ہاتھ بادشاہ بصرہ کو بھیجا تھا، اور بادشاہ بصرہ نے وہ خط ہرقل کے یہاں بھیج دیا تھا. وہ خط اس نے پڑھا، ہرقل نے. اس میں یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے خط کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کرنی چاہیے. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا ہر اچھا کام بسم اللہ سے کرنا چاہیے. مثلا ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی مضمون لکھتے ہیں تو شروع میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اس کے بعد تھا من محمد عبد اللہ و رسولی. محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کی طرف سے. ہرقل بادشاہ روم کے نام. ہرقل کو عظیم کہا، عظیم روم، اس لیے کہ روم کے لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے. وہ وہاں کا بادشاہ تھا تو بادشاہ کی رعایا تعظیم کرتی ہی ہے، اس حیثیت سے عظیم روم کہا گیا. سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو. اللہ تجھے 2 بار اجر عطا فرمائے گا. 2 بار اس لیے کہ جب تک تمہیں میری بعثت اور میرے اعلان نبوت کی اطلاع نہیں تھی، اس وقت تک تم دین نصرانیت پر تھے تو تمہیں اس کا اجر ملا. اب جبکہ تم کو اطلاع مل چکی کہ اعلان نبوت ہو چکا تو وہ دین منسوخ ہو چکا ہے، اور اب یہ دین جس کی میں دعوت دے رہا ہوں یہ آ گیا ہے، لہذا اس کی پیروی کرو. اس کی پیروی کرو گے تو اس کا جو تم کو الگ سے ملے گا. اس طرح سے تمہیں دین نصارہ پر، دین عیسیٰ علیہ السلام پر عمل کا اجر بھی ملے گا، اور دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کا اجر بھی ملے گا. فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ. یریس بر وزن فعیل، کریم، رعایا کے معنی میں، اور اسی کی جمع ہے یریسین، رعایا. تولا، یہ تولا کے معنی آتے ہیں روگردانی کرنا، اعراض کرنا. اگر تم اس سے اعراض کرو گے یعنی میری دعوت قبول نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ رعایا تمہاری وجہ سے میری دعوت قبول نہیں کرے گی تو تم پر تمہاری روگردانی کا اعراض کا گناہ ہوگا، اور تمہاری وجہ سے تمہاری جتنی رعایا روگردانی کرے گی
ان کا گناہ بھی تمہارے ہی سر آئے گا۔ یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہیں جو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے توریت، زبور، انجیل، یہ سب آسمانی کتابیں ہیں۔ تو جو لوگ ان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ آتے ہیں۔ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم لوگ اللہ کے عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، اور ہم میں بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لیں۔ اگر اعراض کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ اعراض کریں تو کہو گواہ ہو جاؤ اس بات پر کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، ابو سفیان بن حرب، جن کو ہرقل نے اپنے دربار میں بلا کر پوچھا تھا کہ جب ہرقل نے یہ بات کہی اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے دربار میں شور و شغب بڑھ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں، تیز تیز آوازیں نکلنے لگیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اخرجنا، ہم لوگوں کو اس دربار سے نکال دیا گیا تاکہ سلامتی کے ساتھ ہم لوگ نکل آئیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس وقت ہم لوگ نکالے گئے، لقد امیرا عمر ابن ابی کبشہ، امیرا بمانا عظمہ، عظیم ہو گیا۔ ابو کبشہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا نام ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، تو ابو کبشہ سرکار کے رضائی باپ ہوئے اور آپ ابو کبشہ کے رضائی بیٹے ہوئے۔ تو یہ کہنا چاہا ہے ابو سفیان بن حرب نے۔ اس کے آگے ایک لفظ آ رہا ہے ملکو بن الاسفر کا۔ بن الاسفر روم کو کہا جاتا ہے، رومیوں کو۔ اسفر بن روم بن حیث بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو چونکہ ان کی نسبت اسفر بن روم کی طرف ہے، اس لیے ان رومیوں کو بن الاسفر کہا جاتا ہے، اور اسی لیے وہاں کے باشندوں کو رومی کہا جاتا ہے۔ بن الاسفر کا مطلب اسفر بن روم کی اولاد۔ تو یہ تو مالکو بن الاسفر سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ بادشاہ روم۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم باہر نکالے گئے کہ ابن ابو کبشہ کا پیغام عظیم ہو گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عظیم ہو گیا، ان سے تو بادشاہ روم بھی ڈرتا ہے۔ فما زلت موقنا، پھر مجھے اس پر یقین رہا، برابر یقین رہا کہ یہ قریب غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے
میرے سینے میں اسلام ڈال دیا. یہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع سے مشرف اسلام ہوئے تھے. اب یہاں سے اسی سے متعلق ایک دوسرا واقعہ. ابن الناطور ایلیا یعنی بیت المقدس کا حاکم تھا اور ہرقل کا دوست. صاحب کے معنی حاکم بھی اور صاحب کے معنی دوست بھی. عبارت اس میں صاحب ایلیا و صاحب ہرقل. تو پہلا صاحب حاکم کے معنی میں اور دوسرا صاحب جو واو کے بعد محذوف ہے یہ دوست کے معنی میں. سقف عالم کبیر علی نصارى الشام. ترجمہ یہ ہوگا کہ ابن الناطور بیت المقدس کا حاکم اور ہرقل کا دوست شام کے نصارہ یعنی شام کے عیسائیوں کا عالم کبیر تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جس وقت ایلیا آیا تھا تو اصبح یومن خبیث النفس. تو ایک روز وہ بد مزاج ہو گیا. ایک روز صبح کو اٹھا تو بد مزاج طبیعت بگڑی ہوئی. فقال بعض بطارقته بطارقہ یہ بطریق کی جمع ہے. اس زمانے میں یہ MP کے معنی میں ہو جائے گا. استنکر استنکار کے معنی آتے ہیں خلاف معمول پانا. حایت کے معنی حالت. تو ہرقل کے بعض ارکان دولت ارکان سلطنت نے کہا کہ حضور ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی محسوس کر رہے ہیں, خلاف معمول پا رہے ہیں, کیا بات ہے. ابن الناطور کہتا ہے وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّا, اور ہرقل نجومی تھا. يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ, وہ ستاروں میں نظر کرتا تھا اور ستاروں میں غور کر کے نظر کر کے آنے والے حالات پر آگاہی حاصل کرتا تھا کہ ستارے ایک دوسرے سے کیسے ملے ہوئے ہیں, کس طرح سے مل رہے ہیں, کیسے دوری ہے اور کیا ہونے والا ہے. وہاں سے وہ دنیا کے حالات معلوم کرتا تھا ستاروں کو دیکھ کر کے. فقال لهم حين سألوه, تو جب ارکان دولت نے پوچھا کہ آپ کا حال بدلا ہوا ہم محسوس کر رہے ہیں, تو ہرقل نے کہا کہ انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم, آج شب میں نے جب ستاروں میں نظر کیا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو گیا ہے. ختان کہ جو لوگ ختنہ کرتے ہیں یعنی زائد کھال آلے تناسل کی کاٹ دیتے ہیں, تو بادشاہ غالب ہو گیا ہے. فمن یختتن من هذه الامہ, یہاں الامت بمعنی العصر ہے, تو اس زمانے میں ختنہ کون کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری بات ایک کتابی کی ہے, کتابی عالم کی. بادشاہ ہرقل بہت بڑا عالم تھا, کتابی تھا, وہ اپنے مذہب کا عالم تھا, کتابی تھا اور نجومی بھی تھا کہ ستاروں کو دیکھ کر کے حالات پر آگاہی حاصل کرتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ اس زمانے میں ختنہ کون کرتا ہے, کون لوگ کرتے ہیں. تو درباریوں نے کہا
کہ ختنہ تو اس زمانے میں صرف یہودی کرتے ہیں، اور یہ نصرانی تھا یعنی عیسائی تھا، ہرقل جو ہے یہ عیسائی تھا، اور اس کو بتایا گیا ختنہ اس زمانے میں صرف یہودی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا عیسائیوں نے، فلا یہمنک شانہم، آپ ان کی فکر نہ کریں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وقت الی مدائن، ملک کا مدینہ کی جمع مدائن، اپنی سلطنت کے شہروں میں یہ فرمان جاری کر دیجئے، لکھ کر بھیج دیجئے کہ وہاں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ فبینما ہم علی امرہم، تو ابھی وہ لوگ اسی غور و فکر میں تھے، ابھی فرمان جاری نہیں ہوا تھا یہودیوں کے قتل عام کا، کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو بادشاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتا تھا، حالات بیان کرتا تھا۔ فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل، استخبار کے معنی خبر معلوم کرنا، خبر دریافت کرنا، جب ہرقل اس سے رسول اللہ کی خبر معلوم کر چکا تو اس نے کہا اذهبوا، جاؤ اور دیکھو مختتن ہوا عملہ، یہ ختنہ شدہ ہے کہ نہیں، مطلب یہ کہ اس کا کپڑا کھول کر کے دیکھ لو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ فنظروا الیہ، تو انہوں نے دیکھا اور آ کے بتایا کہ یہ تو ختنہ شدہ ہے۔ وسألہ عن العرب، ہرقل نے اس سے عربوں کے بارے معلوم کیا کہ عرب کیا کرتے ہیں، یعنی ختنہ کرتے ہیں کہ نہیں، تو اس شخص نے بتایا کہ ہم یختتنون، وہ سب کے سب ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذی الامہ، یہاں بھی امت عصر و زمانے کے معنی میں یہ ہے اس زمانے کا بادشاہ، شہنشاہ، قد ظہر، قریب وہ غالب ہو چکا، یعنی جلد ہی غالب ہو جائے گا۔ ثم كتب ہرقل الی صاحب لہ برومیہ، اس کا ایک دوست تھا جو رومیہ میں رہتا تھا، اور علم میں ہرقل کا ہم پلہ تھا، تو اس کے پاس ہرقل نے خط لکھا۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک رومیہ کے اپنے ایک دوست کے پاس جو علم میں اس کا ہم پلہ اور ہمسر تھا خط لکھا۔ خط یہ لکھا کہ کیا عرب میں کوئی نبی ظاہر ہو چکے اور یہ لوگ ختنہ کرتے ہیں، اس طرح کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے یہ خط دیا، آرڈر دیا، اور خود وہ بیت المقدس میں تھا تو بیت المقدس سے اپنے دارالسلطنت حمص چلا آیا۔ وسارا ہرقل الی حمص، اور ہرقل حمص چلا آیا یعنی اپنے دارالسلطنت میں۔ فلم یرم حمص، اور وہ حمص ہی میں رہا یہاں تک کہ اس کے پاس اس کے رومیہ والے دوست کا خط آ گیا۔ اس نے ہرقل کی رائے کی موافقت کی کہ آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، وَإِنَّهُ نبی، اور بے شک وہ نبی ہی ہیں، نبی ہیں۔ فَأَذِنَ ہرقل، جب ہر طرح سے جانچ کر کے یقین کر لیا کہ نبی کا ظہور ہو چکا، پہلے تو اس نے
جانچا ابو سفیان بن حرب سے 11 سوالات کر کے ایک ایک سوال سے متعین ہوتا جاتا تھا کہ جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ نجومی تھا تو اس نے خود بھی ستاروں میں غور کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو جائے گا، اور تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عرب کے لوگ وہ ختنے کا حکم دیتے ہیں اور عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری دلیل تھی جس سے واضح ہو گیا کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، ایک تو ستاروں میں غور کرنے سے اور دوسرے واقعات کی شہادت سے۔ تیسری صورت اس نے یہ اپنائی، رومیہ میں اس کا جو دوست تھا اور بڑا ہی عالم علم میں ہرقل کا ہم پلہ اور ہمسر تھا، اس کو خط لکھا کہ اب تم تحقیق کر کے بتاؤ۔ تو اس نے بھی تحقیق کر کے جو خط بھیجا جواب میں، اس خط کا مضمون یہی تھا کہ آپ کی رائے صحیح ہے اور عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، یہ لوگ ختنہ کرتے ہیں اور وہ بے شک نبی ہیں۔ جب تین طرح سے یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان پر ایمان لانے میں ہی بھلائی ہے، اس لیے اس نے یہ آگے کا قدم بڑھایا۔ سنیے، فازنا ہرقل لعظماء الروم، عظماء عظیم کی جمع 10 کرا، اس کے معنی محل کے آتے ہیں۔ حمص ایک شہر کا نام ہے جو دارالسلطنت تھا ہرقل کا۔ تو ہرقل نے روم کے ارکان سلطنت کو، روم کے سرداروں کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا بلایا، آنے کی اجازت دی۔ ازنا کے معنی اجازت دینا۔ تو ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے حمص کے محل میں آنے کی اجازت دی، مطلب ایک بلایا اور وہ لوگ پھر آئے۔ جب وہ آ گئے تو امر بابوابها فغلقت، حکم دیا کہ دروازے بند کر دیے جائیں، وہ بھی ہو گیا۔ ثم ترا، پھر نمودار ہوا، یعنی پھر اپنے خاص روم سے، خاص کمرے سے نکل کر دربار میں آیا اور اس نے یہ خطبہ دیا، یہ لیکچر دیا۔ اس نے کہا، اے گروہ روم، حل لکم فی الفلاح والرشد، یعنی حل لکم رغبۃ فی الفلاح والرشد، کیا تمہیں کامیابی کی اور ہدایت کی خواہش ہے؟ وَإِنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارا ملک باقی رہے؟ فَتَبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ، ایسا ہے تو تم لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لو، یعنی ان کا دین قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ فحاسو حیثیت حمر الوحش، حمر یہ حمار کی جمع ہے، وحشی گدھوں کی طرح سے وہ لوگ بدک کر بھاگے، کہ ہم یہ قبول نہیں، وہ انہیں سننا گوارا ہی نہیں ہوا، وحشی گدھوں کی طرح سے بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے۔ لیکن فوجدوها قد غلقت، دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے۔ جب ہرقل نے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا تو اس نے کہا، ردوہم علیہ، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ لوگ واپس آ گئے تو کہا، انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، اختبر اختبار سے، اس کے معنی امتحان لینا، جانچنا، پرکھنا۔ مقالہ کے معنی قول،
میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی تو میں نے اس کے ذریعے تمہارے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کو جانچا تھا. میں نے یہ جانچنا چاہا کہ تم لوگ اپنے دین پر کتنی سختی کے ساتھ قائم ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کا دین قبول کر لیا. فقد رأیت، میں نے دیکھا تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہو. فسجدوا له ورضوا عنه، تو ان سب نے اس کا سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے. تو یہ ہے ہرقل کا آخری حال کہ ایمان لانا چاہا لیکن حکومت اور بادشاہی کی لالچ میں وہ ایمان نہ لا سکا. اس باب کا تعلق وہی سے یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے اول کمزور لوگ تھے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ پر جو وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا جو پیغام آتا تھا وہ پیغام کیا کیا تھا، تو وہ بھی اس باب میں بتا دیا گیا ہے. اس طرح سے اس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے، عنوان باب سے ظاہر ہو جاتا ہے.